ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عرب میں یہ مزاج ہے، ہمارے ہاں یہ مزاج بھی نہیں، رواج بھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات مجھے، ایک مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم ہیں، فیصل آباد کے ہیں، پاکستانی، پر ساری زندگی وہیں گزر گئے، بہت کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی کتابیں عرب میں مقبول ہیں۔ عرب عام کتابیں نہیں پڑھتے، لیکن ان کی مقبول ہیں کتابیں۔ مجھ سے کہنے لگے میں نے روایات اکٹھی کی ہیں ایک موضوع کی، کہ صحابہ کرام اور آل رسول جو ہیں، اہل بیت، وہ اللہ کے حبیب کو باقاعدہ دعوت دیتے تھے، ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم نے اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ بنائی ہے، مصلی بنایا ہے، یا آپ ایک کونے کو مختص فرما لیں، ایک کونے کو مخصوص فرما لیں، آپ وہاں آ کے نفل پڑھ لیں، ہم اس کونے کو نماز کی جگہ بنا دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور کہا ہمارے ہاں یہاں عرب کا رواج ہے، عرب کے بڑے بڑے علماء، اولیاء، صالحین، ان کو لوگ پیچھے پڑھ کے منت کرتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، ہم نے وہاں مصلی کی جگہ بنائی ہے، آپ مہربانی کر کے وہاں 2 نفل تو جا کے پڑھ دیں، یا ہم نے مصلی کی جگہ گھر میں نہیں بنائی ہوئی، یہ روایت ہمیں ابھی پہنچی ہے، یعنی اس کا ابھی پتہ چلا ہے، آپ ہمارے گھر کے کسی کونے میں جا کے 2 نفل پڑھ دیں، ہم انشاءاللہ اس گھر کی اس جگہ کو تسبیح، مصلی، نماز، ذکر، وہ مسجد نہیں ہوگی، وہ مصلی ہوگا، ہم اس جگہ کو عبادت کی جگہ بنا دیں گے، عبادت کی جگہ بنا۔ آپ بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں، میں بھی کر لیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو گھر عطا فرمائے، گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں 2 جائے نماز کی جگہ ہو، میرے آقا کی یہ سنت زندہ کرنی ہے انشاءاللہ، میرے مدینے والے کی یہ سنت زندہ کرنی ہے۔ بلکہ آپ ایسا کر لیں، میں بھی نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ، آپ ایسا کر لیں کہ یا اللہ میں نے تیرے حبیب کی سنت کے لیے گھر میں مصلی بنانا ہے، مجھے جگہ دے۔ ایک ہے گھر دے تو مصلی بناؤں گا، ایک ہے نا میں نے کیا کرنا ہے، مصلی بنانا ہے، اللہ اس لیے گھر دے۔ اب دیکھیں گھر ملا تو مصلی کی نیت سے ملا، اچھا پھر مصلی کی نیت کر لیں گے تو ملے گا بھی صحیح۔ ایک درویش تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ آخری عمر میں بڑھاپے میں کہیں نہیں جاتے تھے، تو کوئی اگر کہہ دیتا تھا نا حضرت میں نے مسجد کا سانگ بنیاد رکھنا ہے، تو حضرت بڑھاپے میں بھی چل پڑتے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کی بات، آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے گھر میں کیا بنانا ہے، مصلی بنانا ہے، وہاں تسبیح، وہاں ذکر، وہاں نماز۔ میں میلسی میں گیا، وہاں ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، ان کے گھر جانا ہوا تو انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے مخصوص کیا ہوا تھا، تو کہنے لگے ہم نے اس کمرے کو مصلی بنایا ہے، اور پھر اس کا فائدہ بتایا، عجیب اس کا کمال بتایا، مجھے اچانک یاد آیا، کہنے لگے جب سے ہم نے اس گھر کو مصلی بنایا ہے، گھر کے ایک حصے کو، ہم اس حصے میں نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، باقی فرض نمازیں جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں، باقی ساری باتیں یہیں کرتے ہیں۔ جب سے ہم نے گھر کو مصلی بنایا ہے، اللہ نے بڑا گھر دے دیا ہے، رزق وسیع کر دیا ہے، اور برکتوں کے رب نے دروازے کھول دیے۔ وعبقری حسان